میں ذکر کر رہا تھا گزشتہ جمعے بھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ خوشبو پسند ہے، نیک صالح عورت پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ جب یہ الفاظ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے تو کہا، عرض کیا آقا اگر آپ کو یہ 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں تو 3 چیزیں تو مجھے بھی بڑی محبوب ہیں۔ اور پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے چہرے انور کا دیدار کرنا، آپ پر مال خرچ کرنا، دوسری چیز۔ تیسری چیز عرض کی آقا بیٹی میری ہو اور گھر میں آپ کے ہو۔ اب جب یہ 3 باتیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو عرض کرنے لگی آقا 3 چیزیں تو مجھے بھی بڑی محبوب ہیں۔ کون سی 3 چیزیں؟ اللہ اکبر، فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ آئے ہائے ہائے، بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بڑا محبوب ہے۔ اللہ اکبر، مدینہ میں قحط پڑ گیا، کہیں سے کچھ نہیں آ رہا، آواز آئی، پتہ چلا، تاجر جمع ہوئے، کہا کسی کا قافلہ آ رہا ہے اور اس قافلے میں 300 اونٹ غلے کے ہیں۔ یعنی حساب لگائیں نا، 300 پراڈویں ہیں جی، 300 ڈالے آ جائیں غلے کے، 300 اونٹ ہیں قافلے میں غلے کے ہیں۔ اور تاجر جمع ہو کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، بھی یہ غلے کی اونٹ ہیں، یہ آپ ہمیں دے دیں، کیا نفع دو گے؟ کہا جی 1 پہ 1 دیں گے۔ فرمایا مجھے زیادہ مل رہا۔ پھر مشورہ کیا، کہا جی چلیں 1 پہ 2 دیتے۔ فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ پھر مشورہ کیا، بھی قحط کا زمانہ ہے، جتنے زیادہ اگر منافع پہ بھی لے لیا جائے تو بک تو جائے گا نا، ظاہری سی بات ہے، قحط ہے، بھوک ہے۔ آخری رقم لگی، کہا 1 پر 5۔ آئے ہم جیسے کوئی ہوتا ہے کہتے جلدی نکالو، اور کہتے نہیں تھوڑا سا اور مطلب کچھ ڈیلنگ کر لیتے ہیں، کچھ 7-8 مل جائیں تو اچھا ہے نا۔ وہ جہاں کس نے دیکھا یہیں سارا معاملہ طے ہو جائے، اس کی تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ اچھا، کہا بتائیے آپ کو اس سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ تو فرمایا میرا رب جس کا اعلان ہے آپ مجھے 1 دو میں اس کے بدلے میں 10 عطا فرماؤں گا، میں 300 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ یہ عرب کو کبھی آپ نے دیکھا؟ اور پھر بالخصوص رمضان میں اللہ رب العزت نے مجھے سعادت نصیب فرمائی اپنے گھر کے دیدار کی، اور وہ بھی رمضان۔ عرب جیسے کیسے ہیں، ہمیں ان کے کردار سے نہ ان کے دفاع کرنا ہے نہ کچھ اور کرنا ہے، لیکن ایک بات دیکھی ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا تو آقا کریم ویسے تو سخی تھے ہی تھے، لیکن سخاوت ایسی زیادہ ہو جاتی تھی جیسے کوئی تیز رفتار ہوا۔ تو یہ بات عربوں میں دیکھی ہے، سخی ہیں، سخی ہیں، یہ نہیں دیکھتے کون کھانے والا کھلا رہے ہیں۔ تو سخاوت اللہ کو بڑی پسند۔ حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کر آئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
کہنے لگی جی میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ پوچھا جی کون حاتم؟ کہا جی وہ فلاں علاقے میں میرا باپ تھا، بڑا سخی تھا، اس کی سخاوت کی مثالیں مشہور ہیں، بڑا سخی تھا۔ کہا اچھا، یہ تو بڑا اچھا وصف ہے، اور یہ وصف تو مجھے بھی بڑا پسند ہے۔ فرمایا اس کی سخاوت کے صدقے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی آقا آپ نے تو معاف کر دیا، مجھے رہائی دے دی، پر میں بیٹی حاتم تائی کی ہوں، میری رگوں میں بھی حاتم تائی کا خون ہے۔ ہاں بیٹی بولو کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا عرض کیا آقا جو میرے قبیلے کے لوگ ہیں نا مجھے چھوڑ رہے ہیں، میرے ساتھ انہیں بھی چھوڑ دیجئے۔ آقا نے فرمایا تو بھی جا، تیرے قبیلے والے بھی جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ بھئی مجھے بڑا محبوب ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور دوسری چیز جو مجھے محبوب ہے وہ یہ ہے کہ ننگوں کو، ناداروں کو کپڑے پہنانا۔ آج یہ وصف ہمارے اندر نہیں ہے، دکھلاوے کے لیے تو کرتے ہیں۔ رمضان آ گیا تو سینکڑوں ویڈیوز چل رہی ہوں گی، جی ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ صدقہ ایسا تو نہیں، صدقہ ایسا ہو کہ دائیں ہاتھ دینے والا ایسا دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ جی کیا دیا جا رہا ہے اور کس کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور تیسری چیز قرآن کریم کی تلاوت۔ عرض کی آقا مجھے قرآن کریم کی تلاوت بڑی محبوب ہے، اور پھر دکھائی پھر منافقین نے جب گھیرا ڈال لیا تو ایک دن چڑھ گئے چبوترے پر، کہنے لگے ارے منافقو تم نے میرے اوپر سب کچھ بند کر دیا، یاد ہے کہ میں نے تمہیں کنواں خرید کر دیا تھا، یاد ہے فلاں مام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاصرے کے دنوں میں تشریف لائے، پوچھا عثمان کیا چاہتے ہو؟ علی کافی دن ہو گئے ہیں پانی نہیں پیا، جی چاہتا ہے پانی پی لوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ بھرا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دینے کے لیے منافقین نے مارے تیر۔ منافقین تو نہیں ہیں لیکن وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمن ہیں، جو صحابہ علیہ رضوان کے دشمن ہیں۔ مشکیزہ خالی ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عمامہ اتار کر حضرت عثمان غنی کے گھر پھینک دیا۔ عثمان میں آج بڑا بے بس ہوں، تیرے لیے پانی بھی نہیں لا سکا۔ اور جب دن گزرے کچھ اور، پوچھا عثمان غنی سے عثمان بتاؤ تیرے دن کیسے کٹتے ہیں؟ تجھے بھوک لگتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ تجھے پیاس لگتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ عثمان غنی فرمانے لگے علی جب بھوک لگتی ہے تو نماز پڑھتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ جب بھوک لگتی ہے تو نماز پڑھتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ اور پھر جب منافقین نے، خارجیوں اور ناصبیوں نے جب شہید کیا تو قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ آج بھی قرآن کریم کا نسخہ ترکی کے اندر میوزیم کے اندر موجود ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔
جب اس نے آ کر پہلی سلاخ سر میں ماری، کیسا ظالم ہوا ہوگا، 42 سال کا بوڑھا، سفید ریش، نبی کا دوہرا داماد، صحابہ پر اور نبی پر خرچ کرنے والا، جو یہ کہہ رہا ہے، جو آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس کو پیسوں سے بھر رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی عمل کرے گا تو نیکی بنا کر تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور شہادت سے کچھ دیر پہلے، اللہ اکبر، شہادت سے کچھ دیر پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا، عثمان، جو 40 دن کا تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، شام کو افطاری میرے پاس ہوگی۔ شام کو افطاری میرے پاس ہوگی۔ اور پھر اللہ اکبر، مظلومانہ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور مدینے میں کسی کو جرت اور ہمت نہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ کر میت کو اٹھائے، نہلائے، دھلائے، کفن دے، غسل دے، جا کر دفنا دے۔ تیسرا دن جب ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی کے دروازے پر آئیں اور کہنے لگیں، مسلمانوں، آج اگر عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا تو خدا کی قسم سر سے دوپٹہ اتار کر مدینے کی گلیوں میں آ جاؤں گی، پھر دیکھوں گی کہ تم پر رب کا عذاب کیسے نازل نہیں ہوتا۔ اس دھمکی سے ڈر کر، اس ام المومنین کی بات سے ڈر کر 4 بندوں کو میت اٹھانے کی اجازت ملی۔ 4 بندوں نے میت اٹھائی، رات کی تاریکی میں اٹھائی، اور انہوں نے، منافقین نے کہہ دیا کہ بھئی جنت البقیع کے اندر دفن نہیں کر سکتے۔ اوے لوگوں سنو، کتنا مظلوم ہے عثمان، یہاں نبی کا دوہرا داماد ہے عثمان، یہاں کسی کا جنازہ اٹھے لوگ پھول برسائیں، لوگ نوٹ برسائیں، لوگ داد تحسین کے ڈونگے برسائیں۔ کیسا مظلوم ہے عثمان کہ مدینے کے اندر نبی کے داماد کا جنازہ اٹھا، منافقین نے پتھر برسائے۔ پتھر برسائے، جنت البقیع سے باہر کر کے کونے کی طرف قبر بنی، رات کے اندھیرے میں حضرت عثمان غنی کو دفنایا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث سنی تھی کہ جہاں عثمان دفن ہوگا وہاں سے میرے روزے اطہر کے درمیان جتنے لوگ ہوں گے سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ جب یہ بات حضرت علی نے سنی، چیخے مار کے روئے، دھاڑے مار کے روئے، اور عرض کیا، اماں اگر یہ آپ حدیث مجھے پہلے سنا دیتی، میں دنیا کے دوسرے کونے پر عثمان غنی کو دفن کرتا، درمیان میں جو جو دفن ہوتا سب کی مغفرت ہو جاتی۔ تو 3 چیزیں حضرت عثمان غنی کو بھی بڑی پسند تھی: بھوکھوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔